نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید قلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرات، سورہ الذاریات کی یہ آیت کریمہ جس میں خداوند عالم نے اپنے ایک مخصوص انداز کے ساتھ اپنی اس مخلوق کا تذکرہ کیا ہے، یہ مخلوق جن اور انس ترتیب کے اعتبار سے بھی آدم بعد میں خلق ہوئے اور جن پہلے خلق ہوئے۔ روئے زمین پر انسانوں سے پہلے، آدمیوں سے پہلے جناتوں کی آبادی تھی، جنات بستے تھے اور ان کی خوریزی، قتل و غارت گری کی وجہ سے ان کو ختم کیا گیا اور ان کے لیے جگہیں معین کر دی گئیں۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خلقت کے لحاظ سے آدم اور جنات میں آدم بعد میں ہیں، جنات پہلے ہیں۔ لہذا قدرت نے بھی جب قرآن کی آیت کریمہ میں غرض خلقت کا تذکرہ کیا تو پہلے جن کا تذکرہ کیا، پھر انس کا تذکرہ کیا۔ وما خلقت اور ہم نے نہیں پیدا کیا، نہیں خلق کیا، جن والانس جنوں کو اور انسانوں کو، الا لیعبدون سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری بندگی کرے۔ مقصد حیات اللہ کی عبادت، جس کی عبادت کی جائے وہ ہے معبود، جو عبادت کرے وہ ہے بندہ۔ تو یہ اب اور معبود، خالق اور مخلوق، وہ ذات واجب الاطاعت ہے، واجب العبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت، کسی غیر کے عبادت یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس نے قرآن مجید کی آیات میں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان، دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا، بلکہ ہماری عبادت کرنا، انعبدونی، ہماری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ عبادت، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ رحمان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، شیطان کی کیسے عبادت ہوتی ہے، یہ غور و فکر کی منزل ہے، یہاں پر آپ غور و فکر سے کر لیں۔ اس لیے کہ سجدہ
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سارے وہ احکام ہیں جو اللہ کے ہیں، اور ان احکامات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحات، ہر عمل، ہر سوچ و فکر اس میں دیکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی سے ایک لباس تھا جو ہمارے جسم پر ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بس باقی جسم کا لباس سمجھ کر کے اس کو اتار کے الگ کھوٹی پر ٹانگ دیا، تو عبادت یہ نہیں ہے، بلکہ عبادت ہمارے اعضاء و جوارح سے ہر اس عمل کا نام ہے جو بجا لایا جاتا ہے۔ تو اب جو بجا لایا جاتا ہے کہ وہ کس کے حکم کے ماتحت ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کے اوپر نظر رکھنا ہے کہ ہم کون سا وہ عمل بجا لا رہے ہیں کہ جس کا حکم خدا نے دیا ہے، جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اب یہ چیز ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب رشوت لینا یہ عبادت نہیں ہے، یہ ہے شیطان کی عبادت۔ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ رشوت نہ لی جائے۔ غیبت کرنا یہ ہے شیطان کی عبادت، غیبت نہ کی جائے یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ سود لینا یہ ہے شیطان کی عبادت، اور سود نہ لیا جائے یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ زنا کرنا یہ ہے شیطان کی عبادت، زنا نہ کیا جائے یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ شراب پینا یہ ہے شیطان کی عبادت، شراب نہ پی جائے یہ ہے رحمان کی اطاعت۔ اس لیے کہ جتنی برائیاں ہیں، شیطان یہی چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد ان برائیوں میں ملوث رہے، وہ ان برائیوں سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ ان برائیوں سے منع کر رہا ہے، کیونکہ جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، اس پر سزا معین کی گئی ہے۔ اگر اسلامی قانون نافذ ہو جائے، اگر اسلامی قانون رائج ہو جائے تو برائیوں پر عمل کرنے کی سزا اور واجبات کو ترک کرنے کی بھی سزا۔ عمدن نماز نہ پڑھنا، روزہ عمدن نہ رکھنا، مستطیع ہونے کے بعد حج نہ کرنا، زکوٰۃ کے مستحق واجب ہونے کے بعد نہ دینا، خمس واجب ہونے کے بعد نہ نکالنا، تو اگر واجبات کو ترک کرے تب بھی اس کے لیے سزائے معین، اور اگر فعل حرام کو بجا لائے اور پتہ چل جائے، گواہی ثابت ہو جائے، یا خود اقرار جرم کر لے تو اس کی سزا۔ اب یہ زمانہ، یہ دور جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ آزادی کا زمانہ ہے، لیکن یہ آزادی امتحان والی آزادی ہے۔ یہ آزادی امتحان کے لیے ہے، اس لیے کہ امتحان گاہ میں پرچہ دینے کے بعد زبردستی نہیں کی جاتی۔ تمہیں پرچہ دے دیا، اب تم ان سوالوں کے جواب دو، اور اس کے بعد وہ پرچہ جمع کر دو۔ اب رزلٹ یہ پھر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو امتحان گاہ میں ہمیں آپ کو بیٹھال دیا گیا اور پرچہ بھی دے دیا گیا، کھلی ہوئی کتاب قرآن مجید۔ اب تم اس قرآن مجید کو دیکھتے چلے جاؤ اور جتنے بھی احکامات ہیں اسے سالو کرتے چلے جاؤ، حل کرتے چلے جاؤ۔ ادھر وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، وہ تحریر لکھی جا رہی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے اللہ نے معین کر دیے۔ یہ نہ سمجھنا
کہ ہم گھر کے گوشے میں شراب پئیں گے تو کوئی دیکھے گا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایسے کمرے میں جوا کھیلیں گے جہاں پولیس پکڑنے نہ آئے، تو حکومت کی دسترس سے تو تم بچ جاؤ گے، لیکن اللہ کی دسترس سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ تمہارے لیے گواہ معین کر دیے گئے ہیں، کاتبین معین کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اور عزیزوں، یہ جدید علوم نے تو اور مسئلے اسلام کے حل کر دیے، یعنی گویا جو کل تک سمجھانے میں دقت ہوتی تھی، آج اس جدید ٹیکنالوجی نے اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، بعد میں آپ کوئی آبجیکشن کریں یہ تم نے کیا کہا، تو ہم اس سے مکر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں مکر سکتے؟ یہ کیمرہ ہماری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے، اگر ہم کہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تو آپ فوراً کیسٹ پیش کر دیں گے، دیکھو یہ تم نے کہا تھا، یعنی گویا ہم اپنے کلام سے پھر نہیں سکتے، ہم اپنے عمل سے پھر نہیں سکتے۔ تو اس کیمرے کی ایجاد نے یہ بتا دیا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا نہیں بول رہے ہو، یہ سب تمہاری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو عزیزو، یہ تو 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن قدرت کے کمپیوٹر میں، قدرت کے کیمرے میں زندگی کے ہر لمحات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیا کہاں جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اور عزیزو یہ تو کیمرہ ہے جو کچھ ریکارڈ کرتا ہے، کچھ ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی ریکارڈ کرے گا جو اس کے سامنے کیا جائے، یہ وہی ریکارڈ کرے گا جو اس کے سامنے بولا جائے، لیکن اللہ پوشیدہ مقامات پر اکیلے میں تم کیا کر رہے ہو وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اعضا جوارے جس کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہی قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ سے ہم نے یہ عمل کیا، پیر سے یہ عمل کیا، زبان سے یہ عمل کیا، آنکھوں سے یہ گناہ کیا، روز محشر جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہم وہاں پر بھی مکرائیں گے، وہاں پر بھی جھٹلائیں گے، لیکن اس وقت پھر ہماری زبان بند ہوگی اور یہ اعضا جوارے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو عزیزوں، گواہ کوئی دوسرا نہیں اللہ نے معین کیا، خود یہی انسان کے اعضا جوارے ہمارے خلاف محشر کے دن گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو یہ اعضا جوارے اچھے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اگر بد اعمال کیے ہیں تو یہ بد اعمالی کی گواہی دیں گے، اور یہی نہیں بلکہ وہ اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ جیسے سی ڈی کیمرہ ریکارڈ ہونے کے بعد سی ڈی میں دکھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے اعمال بھی گویا اس وقت کے کیمرے میں اسکرین پر دکھا دیے جائیں گے، دیکھو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ تو عزیزوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت، لا تعبد الشیطان، ہمیں شیطان کی عبادت نہیں کرنا ہے، جو کھلا ہوا گمراہی، جس کی اطاعت کھلی ہوئی گمراہی ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، عدو مبین۔ قرآن نے شیطان کے لیے کہا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین۔ تو اب ہمارے اعمال، لیکن اللہ نے بنی آدم پر بہت بڑی رحمت اپنی نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے لفظ توبہ، توبہ۔ یہ توبہ اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے، وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے تم انسان ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے، تم سے غلطی ہو سکتی ہے، تم نافرمانی کر سکتے ہو، تم معصوم نہیں ہو، لیکن دیکھو توبہ بھی تو کر سکتے ہو۔ اگر تم نے نادانی میں، اگر تم نے ناسمجھی میں، اگر تم نے بھولے سے کوئی ایسا عمل کر لیا
جو قابل ملامت، قابل مذمت، قابل سزا ہے، تو تم ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا بھی سکتے ہو، ہماری بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہو، ہم سے توبہ کرو، ان اغفر لی، ہم سے توبہ کرو، واستغفر اللہ، تم ہم سے توبہ کرو، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا اور توبہ کو معاف کرنے والا ہے۔ تو عزیزوں، اگر ہم سے خطا ہوئی ہے، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو ہم اس خطا اور غلطی پر نادم ہو جائیں۔ سب سے بڑی توبہ جو ہے وہ ندامت ہے۔ کلوں پر ہاتھ کا مارنا یہ توبہ نہیں ہے، توبہ ہے دل سے، گہرائیوں سے اپنی غلطی پر نادم ہونا، اپنی غلطی پر نادم ہونا۔ اور عزیزوں، یہی نہیں بلکہ علی کے چاہنے والوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی غلطی کر لیں تو فوراً اس غلطی کا تدارک کر لیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ مثل پودے کے ہے۔ ایک چھوٹا سا پودا ہے، آپ نے گناہ کیا، آپ اس چھوٹے سے پودے کو آسانی سے اکھاڑ سکتے ہیں، اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں، لیکن جب وہی پودا تناور ہو جائے، درخت بن جائے، تو آپ اس کو ہلائیں گے تو وہ ہل بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ گناہ ہمارے اس پودے کے ہیں۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا، اگر غلطی ہو گئی، تو ہم اسے پودے کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیں اپنی توبہ کے ذریعے سے۔ اگر ہم نادم نہیں ہوئے، گناہ کرتے رہے، ہمیں معلوم ہے جھوٹ بولنا حرام، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جھوٹ نہ ہماری زبان سے سرزد ہو، معلوم ہے غیبت حرام، اور کوئی ایسی نشست نہیں ہوتی جس میں ہم غیبت نہ کریں، سود لینا حرام، معلوم ہے اس کے بعد سود پر سود کھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کے درخت تناور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کو چھوڑیں، اس سے باز آئیں، معلوم ہے یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ عزیزوں، موت برحق ہے، موت یقینی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو نہ موت کا وقت بتایا ہے، نہ موت کی جگہ بتائی ہے، سوائے محمد والے محمد علیہ السلام کے۔ اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں معلوم ہے کہ موت کہاں آنا ہے، کب آنا ہے، ان سے موت چھپی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ موت کا بڑھ کر استقبال کرتے ہیں۔ حق پر مر جانا اس کو سعادت سمجھتے ہیں، موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو آپ بہت تیز رفتار سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، معمولی سواری۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانور ہمیں میدان تک پہنچا دیتا ہے، بس اس کا یہ کام ہے۔ اس لیے کہ علی میدان میں گئے تو وہاں سے فرار اختیار نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد حملہ کرتے تھے، جسم پر کوئی ذرا نہیں، وار کو روکنے کے لیے کوئی ذرا نہیں۔ فرماتے تھے کہ موت میرے لیے ایسی ہے جیسے بچے کے لیے ماں کا پستان ہوتا ہے، جس طرح سے بچہ اپنے ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے، میں اس طرح سے موت سے مانوس ہوں۔ میں نہیں پرواہ کرتا چاہے موت ہم پر آ پڑے اور چاہے ہم موت پر جا پڑے۔ اور عزیزو، جب قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا اور ایک مقام پر حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے پر تشریف فرما ہے، بیٹا علی اکبر باپ کے پاس ہے کہ امام پر غنودگی سی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے نے کہا بابا یہ آپ نے کلمات کیوں زبان پر جاری کیے؟ کہا کہ بیٹا ابھی مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی تھی، میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں، موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ کہا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ کہا کہ پھر موت سے کیا ڈرنا، چاہے موت ہم پر آ پڑے چاہے ہم موت پر جا پڑے۔ پھر کربلا کے میدان میں شب عاشور امتحان لیا جا رہا ہے، محضر شہادت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کون کون مارا جائے گا، کہاں مارے جائیں گے، کون قتل کرے گا، یہ شب عاشور حسین سب کو بتا رہے ہیں۔ اور جب جناب قاسم نے کہا چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں؟ تو کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟
عزیزوں آج تک کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا، اس لیے کہ موت کے بعد انسان دنیا میں پلٹ کر نہیں آیا جو ذائقہ بتائے، لیکن یہ آل محمد کے گھر کے بچے ہیں۔ 14 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے اے چچا موت تو ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، یعنی گویا جو حق پر مرتے ہیں وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتے، موت سے کبھی نہیں گھبراتے۔ یہ حسین اور علیہ السلام اور ان کے اولاد، ان کے اصحاب و انصار تھے جنہوں نے موت کا بڑھ کر استقبال کیا اور قیامت تک کے لیے اپنی جانیں دے کر حیات جاودہ حاصل کر لی اور اسلام کو قیامت تک مٹنے سے بچا لیا۔ لہذا ایک حسینی کا فریضہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے مقاصد کو پیش نظر رکھے اور اپنی زندگی ان کے احکامات اور ان کے فرمودات اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ اسی سے ہمارے امام حسین علیہ السلام بھی راضی ہوں گے اور ہمارے زمانے کا امام زمانہ علیہ السلام بھی راضی ہوگا۔ خداوند عالم ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما، معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ہیں ان کو بار قرض سے عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ مسافر و ساتھ خیریت کے اپنے اپنے وطن کو واپس پلٹیں، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے